بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في مقام الآخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور یہ عشرہ سراپائے مغفرت ہے. اس کا لمحہ لمحہ مغفرت سے بھرپور ہے. جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آج جو گفتگو کا موضوع ہے وہ اللہ کی عظیم ترین کتاب اللہ یعنی قرآن پاک. رمضان المبارک کو اور قرآن پاک کو آپس میں خاص دخل ہے، خاص ربط ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے: الصیام والقرآن یشفعان، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. رمضان کے روزے بھی سفارش کریں گے، اور رمضان کی راتوں کا قیام یعنی تراویح یہ بھی سفارش کریں گے. تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا اور سنا جاتا ہے. یوں بھی جتنے آسمانی کتابوں کا نزول ہوا وہ سب کے سب رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئی. رمضان مبارک یکسوئی کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق کا مہینہ ہے. اس میں روح کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور اس روح کی نئی زندگی میں قرآن پاک کو خاص دخل ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 40 سال تک آپ نے مکہ والوں کے درمیان جو اپنی پاکیزہ زندگی گزاری، مکہ والے اس زندگی سے بھی متاثر تھے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی امانت کی صفت سے، آپ کی حیا کی صفت سے. لیکن اس وقت مکہ والے آپ کو ایک فرد کی حیثیت سے جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ مکہ کے ایک باحیا، انتہائی امین اور انتہائی با اخلاق نوجوان ہے. لیکن جب آپ کی عمر 40 سال کچھ مہینے ہوئی
آپ کی طبیعت میں آنن فانن یہ بات داخل ہوئی کہ آپ خواب دیکھتے، اور جو خواب دیکھا جاتا وہ صبح صحیح نکلتا، پھر آپ کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی کہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کی جائے، یکسو رہا جائے۔ چنانچہ مکہ سے کچھ دوری پر غار حرا میں آپ نے یکسوئی کو تلاش کیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ بھر کا زاد سفر لے جاتے، کچھ کھجوریں ہوتی، ستو ہوتے، پانی ہوتا، ہفتے کے بعد ایک دن کے لیے پھر گھر آتے۔ یہ سلسلہ کم و بیش 6 مہینے چلتا رہا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا کہ آپ غار حرا میں یکسوئی کے ساتھ یاد خدا میں مصروف ہیں، اچانک سلام ہوتا ہے، آپ رخ پھیر کر دیکھتے ہیں ایک نورانی مخلوق انتہائی وجیح چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، یہ آنے والے جبرائیل امین ہے۔ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، اس کو بیان کریں گے تو جمعے کا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ مختصر یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے کہا گیا، اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، یعنی زمینی مخلوق سے میں نے نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں ان پڑھ ہوں، لیکن میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے کسی فرد کے سامنے رضوان و تلمذ نہیں کیے۔ ایک بار 2 بار اس فرشتے نے سینے سے لگایا اور پھر کہا اقرا پڑھیے، آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بس یہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سیدھی ہو جائیں، انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان جائے۔ انسان کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اس لیے ممتاز اور بلند نہیں ہے کہ یہ دیکھتا ہے، انسان اس لیے ممتاز نہیں کہ یہ سنتا ہے، انسان اس لیے ممتاز نہیں کہ یہ چلتا اور پھرتا ہے، نہیں، اس لیے ممتاز ہے کہ اس کو کچھ اختیارات دیے گئے، اس کو پیدا ایک خاص کام کے لیے کیا گیا ہے۔ اس زندگی کو کیسے گزارا جائے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق جوڑا جائے، اس زندگی میں اپنے اندر کون سی پاکیزہ صفات پیدا کی جائیں، اس زندگی میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، اس زندگی میں اللہ کی مخلوق کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے، اس زندگی میں اللہ کا محبوب بندہ کس طرح بنا جائے، یہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہے۔ قرآن پاک ہی اللہ کی واحد کتاب ہے جسے ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، کلام اللہ کہتے ہیں۔ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن کلام نہیں ہے۔
یہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن کلام نہیں ہیں۔ قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تبرک بالقرآن، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ سے نکلا ہے یہ۔ عالم کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، کن کہہ دیا فیکون ہو گیا، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے کن نہیں کہا۔ حرف حرف خود پڑھا، لفظ لفظ خود پڑھا، آیت آیت خود پڑھی، سورت سورت خود پڑھی، اور پڑھنے کے بعد لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قرآن قرآن ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے، لرأيته، تم دیکھتے، خاشعا متصدعا، پہاڑ دب جاتے، پہاڑ دب جاتے، تھر تھرا اٹھتے، اور ایسا ایک پہاڑ پر ہو چکا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے اعتکاف کے دوران توریت کے ملنے کے دوران اپنی ایک پاکیزہ اور ایک متبرک خواہش کر ڈالی اللہ کے سامنے۔ الہ العالمین، جب آپ نے موسیٰ کو اتنا نواز ہی دیا ہے، جب آپ نے ہم کلامی کا شرف دے ہی دیا ہے، جب آپ نے مجھے کلیم بنا ہی دیا ہے، اب ذرا چہرہ انور بھی دکھائیے، آپ کیسے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں۔ دو ٹوک جواب آیا، لن ترانی، بالکل نہیں۔ موسیٰ تمہاری خواہش پاکیزہ ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے تاب نہیں ہے کسی کے اندر میرے جلال اور جمال کو دیکھ سکے۔ لیکن ادھر اصرار، ادھر درخواست پر درخواست۔ قرآن کہتا ہے قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا۔ موسیٰ کیا مانگ رہے ہو؟ چلو اچھا، ہم اس کوہ طور پر ہی تجلی نہیں، تجلی کی جھلک ڈالتے ہیں۔ یا سوئی پیوت وناچ، ہم جھلک ڈالتے ہیں۔ اگر طور برداشت کر گیا تو ٹھیک ہے، لیکن تجلی نہیں، تجلی کی جھلک پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، گویا کریشر لگ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ ادھر پہاڑ ریزہ ریزہ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اس کی وحشت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ادھر جبرائیل کو آرڈر ہوا، جبرائیل یہ تو کلیم ہے، یہ تو کلیم ہے، جاؤ دلاسا دو، اٹھاؤ۔
جبرائیل آئے، اٹھایا، تھپ تھپایا، تو سیدنا موسیٰ کی زبان سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ قال سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم پہاڑ پر اس کو نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا، تم دیکھتے کہ یہ کام بھی جاتا اور دب بھی جاتا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو نازل ہوا 23 سال میں۔ اللہ چاہتے تو ایک دم نازل کر دیتے، پہلے پڑھا، لوح محفوظ میں فیڈ کر دیا، محفوظ کر دیا، پھر لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں آسمان اول پر بیت العزت میں نازل ہو گیا۔ یہ شب قدر تھی، یہ شب قدر تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن بیت العزت سے جو نازل ہوتا رہا، جیسی جیسی ضرورت پیش آتی رہی، اس کا نزول ہوتا رہا۔ کیوں نازل ہوا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے 2 طریقے رہے ہیں۔ ایک ہدایات خداوندی، آپ اسے کتاب اللہ کہہ لیں، کلام اللہ کہہ لیں، یا انبیاء علیہ السلام پر آنے والی وحی کہہ لیں۔ 2 ہی طریقے رہے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے۔ ایک ہدایات الہی، آسمانی ہدایات، اور دوسرے شخصیات مقدسہ، پاکیزہ ہستیاں، جنہیں ہم انبیاء کے اسماء گرامی کے ناموں سے جانتے۔ آخر میں آنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آخر میں آنے والی کتاب اللہ، قرآن پاک۔ اس کا نزول جب شروع ہوا تو اس دھرتی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ مشرق، مغرب، جنوب اور شمال اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کو نازل اس لیے کیا گیا، اس کو پڑھا جائے، سننے والے اس کو سنیں، پڑھنے والے مطلب کو سمجھائیں، معانی اور حکمت کو بتلائیں، قلوب کو پاک اور مصفہ بنائیں، تو پھر ایک پاکیزہ اور مقدس جماعت تیار ہو، اور پھر دعوت اسلام عالم کے کونے کونے میں پھیلے۔ اللہ فرماتے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک انتہائی امین اور مقدس فرشتے کے ذریعے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتوں کی تعداد تمہارے علم میں نہیں آ سکتی، یہ ان گنت تعداد ہے ان کی، بس ہم ہی جانتے ہیں یہ کتنے ہیں۔ ان میں مقرب ترین فرشتہ جبرائیل امین، انہیں کو ہم نے منتخب کیا کہ یہ ہماری ہدایت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں۔ قرآن کا نزول ہوتا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے، کبھی کبھی 70 ہزار فرشتے ایک ایک سورت اور آیت کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ جب جبریل آ کر شروع میں تلاوت کرتے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں یا لفظ کے پڑھنے میں کہیں رد و بدل نہ ہو جائے، جبریل بھی پڑھتے تھے، اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے۔ اللہ نے روک دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب
جب جبرائیل تلاوت کریں آپ خاموشی کے ساتھ سنیں. آپ کے خیال میں یہ بات ہے کہ آپ کچھ بھول جائیں گے؟ آپ کے خیال میں یہ بات ہے کہ آپ دوہرا نہیں پائیں گے؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم بھولنے نہیں دیں گے اس کو. لیکن جب جبرائیل تلاوت کریں لا تحرک بھی لسانک، آپ کی زبان پاکیزہ زبان ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت حرکت مت دیجیے زبان کو. سنیے کہ جبرائیل کیا پڑھ رہے ہیں. اس احتیاط کے ساتھ قرآن پاک کا نزول ہوا. اور پھر یہ قرآن ہی ہے، پھر یہ قرآن ہی ہے جس نے عربوں کو مسخر کر لیا. یہ اخلاق محمدی ہے کہ عربی مسخر ہو گئے، ورنہ عرب تلوار سے مسخر ہونے والے نہیں ہیں. قرآن پاک میں یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کی یہ تاثیر ہے. جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ایسے قرآن پاک دلوں کو اپیل کرتا ہے. اوروں کی کیا بات کریں گے؟ ابو جہل جو مکہ کا انتہائی سفاک قسم کا جاہل اور انتہائی سفاک قسم کا دشمن رسول اور دشمن اسلام تھا، دن میں شیخیوں مارتا تھا کہ محمد کے قریب کوئی نہ جائے، اور ان پر نازل ہونے والی یا خود جو قرآن پڑھتے اس کو کوئی نہ سنے. لیکن رات کو جب بستر پر لیٹتا تو بے چین ہو جاتا، خود اٹھتا، گھر سے نکلتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی دیوار کے قریب کھڑا ہوتا. روشن دان سے آواز آتی تو سنتا رہتا. ایک رات ایسے ہی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، آسمان پر بجلی کڑکی. ادھر سے ایک دوسرا دشمن خدا جن کو بعد میں اللہ نے صحابی بننے کی توفیق دی، ابو سفیان، وہ بھی گزرے تو دیکھا ابو جہل محمد کریم کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہے. پوچھا ابو جہل، دن میں اسلام کی مخالفت کرتے ہو، مسلمانوں کو ستاتے ہو، رسول اللہ کے تنگ کرتے ہو، رات میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہانہ بنایا، گزر رہا تھا، سوچا سنو محمد کیا پڑھ رہے. قبیلہ دوست کا طفیل بن عمرو دوسی، مشہور شاعر، مشہور دانا اور فہیم، وہ اپنے علاقے سے مکہ میں آیا. مکہ کے چودھری ان کو جانتے تھے کہ یہ ذہین آدمی ہے، فہیم آدمی ہے، عقل مند ہے، اگر قرآن سن لیا، محمد سے ملاقات ہو گئی تو یہ محمدی بن جائے گا. لہذا ڈرایا اس کو. جو ہی طفیل بن عمرو دوسی مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ کے چودھریوں اور بڑے بڑے رؤساء اور امراء نے کہا، طفیل، ہمارے یہاں ایک نوجوان بس ہمارے دین سے نکل گیا ہے، اس کی باتوں میں عجیب تاثیر ہے، شوہر بیوی کو جدا کر دیتا ہے، ماں بیٹی کو جدا کر دیتا ہے، خبردار اس کے قریب نہیں جانا. پہلے اس نے اس پر عمل کیا ایک دو دن، پھر سوچا میں شاعر بھی ہوں، میں فہیم بھی ہوں، اپنے قبیلے کے بڑا بھی ہوں، مجھے عقل بھی ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں. لیکن ابھی ملاقات نہیں کی، حرم میں داخل ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں مشغول ہیں. اس کے کان میں آواز پڑی، رک گیا، بیٹھا، سنا. اللہ کے رسول فارغ ہوئے تو پوچھا، آپ ہی محمد ہے؟ کہ نہیں محمد. یہ کلام جو آپ پڑھ رہے تھے کہ کلام اللہ ہے. بس اتنا سننا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. اتنا سننا تھا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. مجھے بھی اس کا گرویدہ بنا لیجئے، مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجئے. قرآن کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے. کس کے لیے؟ جو اس کی طرف آئے. خود پیغمبر کو کام سونپے گئے، کام دیے گئے، 4 کام دیے گئے. بعث فی الامیین رسولا منہم،
مکہ کے ان پڑھوں میں انہی میں سے اللہ نے ایک پیغمبر کو پیدا کیا، ان کو 4 عظیم کام دیے۔ پہلا کام دیا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن جو نازل ہو وہ پڑھ کر سنائیں، تلاوت کریں، تلاوت کرنا بھی سکھلائیں، ان میں سے جو ایمان لے آئے اس کو سکھلائیں، باقیوں کو سنائیں۔ تو پیغمبر کا پہلا کام ہے تلاوت آیات، قرآن پڑھنا بتلائیں، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا کام کیا ہے پیغمبر کا کہ معنی بھی سمجھائیں، مطلب بھی سمجھائیں، اللہ اس لفظ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں، اللہ اس کلمے سے کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ کوئی اب ان الفاظ کو کوئی اپنا ترجمہ نہ پہنا لے، کوئی اپنا معنی نہ بنا لے، پیغمبر ہی بتلائیں گے اس لفظ کا، اس جملے کا، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے پیغمبر کا۔ پہلا کام تلاوت بتلانا سکھلانا، دوسرا کام اس کے معنی بھی سمجھانا، اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے اللہ کی مراد یہ ہے۔ یہاں استاد نے فرمایا والحکمت، اور پیغمبر کا یہ کام بھی ہے کہ حکمت نظری حکمت عملی دونوں سکھائیں۔ جو تلاوت میں کہا گیا ہے پیغمبر عمل کر کے دکھلائیں، اسوہ حسنہ۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پیغمبر کا تیسرا کام یہ ہے وہ تلاوت کریں، وہ اس کے معنی بتلائیں، اور وہ پھر عمل کر کے جو ہے اس طرح عمل کرو، اس آیت میں یہ کہا گیا اس طرح عمل کرو۔ ورنہ آدمی تلاوت بھی کرتا، معنی بھی مراد لیتا، ہو سکتا ہے عمل اپنے انداز میں کرتا۔ تو عمل بھی سکھلایا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک آدمی معنی بھی جانتا ہے، تلاوت بھی جانتا ہے، معنی بھی جانتا ہے، عمل بھی معلوم ہے، لیکن دل صاف نہیں ہے، دل میں عظمت اور محبت نہیں ہے، تو پیغمبر کا چوتھا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ پیغمبر ان کے اندرون کی ناصافی کو دور کر دے۔ مکہ کی پوری 13 سالہ زندگی یہی قربانی والی زندگی تھی۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم، اخلاق رذائل کو باہر نکال دینا، اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ پیغمبر کے کام ہیں۔ آج امت اسی قرآن سے دور بھاگی جا رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ صحیفے کی شکل میں، ایک بک کی شکل میں جنت۔ قرآن کیا ہے؟ ایک بک کی شکل میں، ایک صحیفے کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں، یا یوں کہیے کہ ایک سینے کی شکل میں، بشرطے کہ اس میں قرآن پاک محفوظ ہو، ایک جنت۔ ایک عالم قرآن، ایک حافظ قرآن اگر بعمل ہو تو اس کے سینے میں چلتی پھرتی جنت۔ ہمارے دماغوں پر سوار ہے کیریئر، روٹی، کپڑا اور مکان۔ ہمارا ہر بچہ شاید اسی لیے پیدا ہوا اور اسی فکر میں مر بھی جاتا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ پیدا ہوتے ہی کپڑا پہنا دو، تھوڑا بڑا ہوا اس کی فکر کرو کہ روٹی کیسے کمائے گا، پھر تھوڑا بڑا ہوا خود فکر کرتا ہے میرا عالیشان محل کیسے بنے گا، اسی فکر میں ساری زندگی چلی جاتی ہے۔ باپ مطمئن ہے میں نے بھی کچھ کمال کیا ہے، حالانکہ اس باپ نے اپنے بیٹے کو چلتی پھرتی جنت سے محروم کر دیا۔ ہمیں گلہ اور شکوہ ہوتا ہے اللہ سے، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عالم کے کونے کونے کو دیکھ لیجئے، ایک خطہ کشمیر کی بات نہیں ہے، عالم کے کونے کونے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ خود کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا پر فریفتہ ہو گئے ہو، تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ قرآن اس بک کی شکل میں جنت ہے،
حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں موجود ہے، قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں، قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں اتنے ہی جنت میں درجات ہیں۔ کل کہا جائے گا حافظ قرآن سے، کل کہا جائے گا حافظ قرآن سے، عجیب بات کہا جائے گی، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تم جنت میں آگے ہو، شروع کرو پڑھنا قرآن پاک، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ، بس تمہارا آخری درجہ وہی ہے جہاں تمہارے قرآن پاک کے پڑھنے کی آخری آیت مکمل ہو جائے۔ یہ حافظ قرآن، یہ عامل قرآن، یہ پڑھنے والا بچہ، یہ پڑھنے والی بچی سورہ فاتحہ سے شروع کرے گی، ایک ایک آیت کو پڑھتی رہے گی، جنت کی لفٹ ایک ایک درجہ چڑھاتی چلی جائے گی۔ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں نا اتنے جنت کے درجات ہیں۔ یہ خوش نصیب بچہ ہوگا، یہ خوش نصیب بچی ہوگی، یہ خوش نصیب بھائی ہوگا، یہ خوش نصیب بہن ہوگی، یہ خوش نصیب بابا ہوگا، یہ خوش نصیب ماں ہوگی، پڑھتے پڑھتے آخر میں جب پہنچے گی من الجنتی والناس، جب اس مقام پر پہنچے گا بس دروازہ کھولے گا، اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آنکھ کھول کے نیچے کی طرف دیکھے گا تو دیکھے گا کہ منزلیں ہی منزلیں نیچے ہیں، منزلیں ہی منزلیں نیچے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن پاک ایک عظیم ترین کتاب ہے، اس سے اپنے سینوں کو منور رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے، وہ سینہ ویران مکان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنت میں جنتیوں سے پوچھیں گے، اے اہل جنت، تم نے میری بندگی کی، میں نے تمہیں جنت دے دی، بتاؤ کوئی ایسی خواہش تو نہیں جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ کیا میں نے تمہیں باغات نہیں دیے؟ کیا میں نے تمہیں حوریں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں محلات نہیں دیے؟ کیا میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں نہیں دی؟ ہر جنتی کہے گا آپ نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ پوچھیں گے اور کوئی خواہش ہے؟ تو جنتی اہل علم سے سوال کر کے کہیں گے ہم کیا پوچھیں، ہم کیا کہیں؟ اہل علم بتلائیں گے اللہ سے یہ درخواست کریں ہمیں سب کچھ مل گیا ہے لیکن ابھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، آپ کیسے ہیں؟ ابھی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، آپ کیسے ہیں؟ اب ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ریچارج کرنی پڑتی ہیں۔ دو موقع ہوتے ہیں آنکھیں ریچارج کرنے کی، ایک جب آدمی قیام میں ہوتا ہے نماز میں تو سجدے کی جگہ نگاہ رکھے، آنکھیں ریچارج ہوتی ہیں روحانی طور، اس لیے کہ تجلیات الہی پڑتی ہے۔ آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں جس مقام پر، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے قدموں کی تجلی پر، اس سے کیفیت محسوس ہونی چاہیے، سبحان ربی الاعلی، برتر و بالا ہے میرا رب۔ اللہ جواب دیتے لبیک عبدی، میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ لیکن اگر آدمی کا جسم موجود ہو خود کہیں اور ہو تو دو موقع ہوتے ہیں آنکھوں کی ریچارج کرنے کے۔ ایک موقع ہوتا ہے جب ہم قیام میں ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ سجدے کی جگہ ہوتی ہے، دوسرا موقع ہوتا ہے جب آپ جمعے کے خطبے میں امام کو دیکھتے ہیں، وہ امام کو نہیں دیکھتے، نائب رسول کو دیکھتے ہیں آپ۔ اس وقت تصور رہنا چاہیے کہ میدان مزید میں اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی تو جنتی خواہش کریں گے الہ العالمین بس آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے سجایا جائے، پنڈال لگایا جائے، سجایا جائے، تو جنت کا آخری حصہ، جنت کی آخری چھت، اس پر میدان ہے، میدان مزید، پورا کا پورا سفید ہے، قالینیں بھی سفید، درخت بھی سفید، پتے بھی سفید، پھل بھی سفید، پانی بھی سفید، پانی پینے کے برتن بھی سفید، وہاں کی پرندے بھی سفید، وہاں کی ہر مخلوق سفید ہے۔ اللہ کا تخت بچھایا جائے گا اللہ کے لیے،
حالانکہ اللہ جسم سے پاک ہیں۔ انبیاء کی کرسیاں لگیں گی، جس طرح آپ کی صفیں لگی ہیں ایسے ہر نبی کے پیچھے امت کی صفیں لگے گی۔ تب اللہ لوح محفوظ سے کہیں گے لوح محفوظ میں نے تمہیں خاص امانت دی تھی قرآن، بتاؤ اس کا کیا کیا؟ کہ وہ میں نے آپ کے حکم سے جبرائیل کو دے دی۔ اللہ جبرائیل کو بلائیں گے، جبرائیل لوح محفوظ سے تم نے ایک امانت لی تھی قرآن کی شکل میں، بتاؤ کیا کیا؟ کہ وہ تو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ آگے تشریف لائیں گے، اللہ پوچھیں کہ محمد جبرائیل سے جو کتاب آپ نے لی اس کا کیا کیا؟ کہ میں نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ تب اللہ فرمائیں گے ذرا آج آدم سے لے کر اس وقت تک کی مخلوق کو، جنتیوں کو ذرا سناؤ وہ قرآن۔ اس لیے کہ آدم نے تو نہیں سنا تھا، نوح نے تو نہیں سنا تھا، ابراہیم نے تو نہیں سنا تھا، یہ تو امت محمدیہ نے سنا، ذرا سناؤ۔ اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے تلاوت کریں گے، کیا موقع ہوگا، کیا لمحہ ہوگا، کون تصور کر سکتا ہے؟ یوں آتا ہے کہ فرشتے مشک و عنبر کی بوچھار کر رہے ہوں گے، ہر شخص کی شکل انتہائی نورانی ہو چکی ہوگی، ہر شخص اپنی قسمت پر نازا و خوشاں ہوگا۔ اللہ کے رسول تلاوت فرمائیں گے تو ہر آیت سے جنت کے الگ الگ درجے نکلنے شروع ہو جائیں گے، ہر آیت سے الگ الگ باغات نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، قرآن کی شکل میں جو آیات ہیں دراصل یہ جنت کے درجات ان کے اندر بند ہیں۔ آج آپ کی پی ڈی ایف میں کتابیں آ جاتی ہیں، ادھر آپ نے پی ڈی ایف کو ایسے ٹچ کیا ادھر کتاب نکلنی شروع ہو گئی۔ بے شمار ایپ ہیں، آپ نے ایسے ٹچ کیا ادھر سے تصویریں نکلنی شروع ہو گئی۔ آپ نے گیلری کو ایسے کیا ادھر سے ساری کے سارے نقشے اور چیزیں نکلنی شروع ہو گئی۔ یہ تو آپ کا موبائل بتلا رہا ہے، یہ تو آپ کا موبائل بتلا رہا ہے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان مزید میں قرآن کو اس طرح ٹچ کریں گی سورہ فاتحہ کو، اب نعمتیں جنت کی نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کر رہے ہیں تو باغات نکل رہے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کر رہے ہیں محلات نکل رہے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ رہے ہیں تو نقطے اور زیر زبر کی شکل میں ہیرے اور جواہرات نکل رہے ہیں۔ اس وقت صحابہ اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کہیں گے یہ تو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے، یہ تو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تمہاری دنیا میں اتنی جگہ نہیں تھی، وہاں میں کیسے کھولتا قرآن کو، آج میں نے جنت کے قرآن کو کھول دی۔ اسی قرآن سے ہم اپنے اہل و عیال کو محروم رکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچے 150 میل مروجہ علوم پڑھنے جاتے ہیں، اسلام مخالف نہیں ہے اس کا، علماء اس کے مخالف نہیں ہیں۔ ہمارے بچے صبح ننھے منھے بچے آدھی نیند میں، ماں کچھ نیند میں کھلاتی ہے، کچھ باتھ روم کے بعد کھلاتی ہے، کچھ گاڑی میں کھلاتی ہے، کچھ ٹفن میں بند کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرا لال پڑھنے جا رہا ہے، لال کو 20 25 30 40 کلومیٹر جانا ہے، 40 50 کلومیٹر آنا ہے، شام کو تھکا ہارا آتا ہے۔ مکتب نام کی کوئی چیز ہماری بستیوں میں نہیں ہے، اگر ہے تو مکتب کے لیے پڑھانے والا نہیں ہے، اگر ہے تو ہمارے محلات میں کتوں کے لیے تو جگہ ہیں، گاڑیوں کے لیے تو پارکنگ سسٹم ہے، لیکن پوری بستی میں مکتب کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سوئمنگ پول تو ہمارے مکانوں کے صحنوں میں ہے، مغل گارڈن کی شکل میں پارکیں تو ہمارے گھروں کے صحن میں ہیں، لیکن اگر ہماری بستیوں میں جگہ نہیں ہے وہ مکتب کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہمیں ایسا امام چاہیے جو گونگا ہو، جو بہرا ہو، جو نابینا ہو، جو کچھ نہ بولتا ہو، خالی ممبر پر مسجد میں کھڑا ہو جائے، سلام پھیر دے چلا جائے۔ سونے ماں واہ ہے اصل اشن بچر کی ہیں وہ نہ ونا تنخواہ کیا چھو نہ ونا کیا کیوں، یہ اچھا امام۔ ایک دھوکہ چل رہا ہے، امت اللہ کے ساتھ ایک دھوکہ کر رہی ہے۔
ہم قرآن پاک کے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں. اور یاد رکھیے خدا کے ساتھ کون کھیل کھیلتا ہے؟ وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس دھوکے میں مت رہیے. ہم کھیل کھیل رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں. اسلام منع نہیں کرتا آپ کا بچہ پائلٹ بنے، آپ کا بچہ بیرسٹر بنے، آپ کا بچہ پروفیسر بنے، آپ کا بچہ لائر بنے، آپ کا بچہ کوئی بہت بڑا کچھ اور بن جائے. اسلام منع نہیں کرتا. اسلام ایک سبق ضرور دیتا ہے، ایک بات ضرور پوچھتا ہے، کیا تم نے اپنے بچے کو جنت دی یا نہیں دی؟ جس جنت کو تم ہر 4 رکعت کے بعد کہتے ہو اللہم انی اسألک الجنہ، یہ کتنا فریب ہے، یہ کتنا دھوکہ ہے، یہ کتنی بے رخی ہے. ایک آدمی کہہ رہا اللہم انی اسألک الجنہ، بیٹے سے کہہ رہا ہے ٹیوشن چلے آؤ، سکول چکا سن، بابا مکتب پانے پر رکھ، مکتب پانے پر رکھ، ٹیوشن ضروری، ٹیوشن ضروری، اس لیے کہ فیوچر بنانا ہے. اس کا نام کہا فیوچر بنانا ہے. ٹیوشن سے فیوچر بنتا ہے، مکتب نہیں. ایک پانے پر ایک بات. پھر خود کیا پڑھتا ہے؟ پھر خود کیا پڑھتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، دکھ اور درد کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہم قرآن پاک کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. ہماری مسجد اقامت، ہماری اقامتیں درست نہیں بولتی، پبلک نہیں بولتی ہے. بڑی بڑی مسجدوں میں تکبیریں ہوتی ہیں، غلط تلفظ ہوتا ہے، ہماری اذانیں غلط ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کسی عالم سے پوچھے یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ یہ کوئی شک کی بات ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ ادھر آپ نے حمزہ کو کھینچ دیا اللہ اکبر، ادھر آپ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. یہ تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پھر ہماری تکبیرات کا جو حال ہوتا ہے، اور پھر بسا اوقات جو ہماری مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت کے جو حال ہوتا ہے، خدا را اس طرف توجہ دیجیے. ہر بستی میں اپنے مکتب کو فعال بنائیے. ان لوگوں سے میں کہوں گا جو عمرے پر عمرہ کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں، ہر سال عمرے پر جاتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے آپ اپنے عمرے کا پیسہ مکتب پر لگائیے. کروڑوں عمرے آپ کی اس میں داخل ہو جائیں گے. ایک فیشن بنا، ایک فیشن بنا. ادھر نومبر آیا، ادھر عمروں کی بھرمار شروع ہو گئی. ان سے پوچھو بابا عمرہ کر کے کیا کرو گے؟ تمہاری نسل میں جتنے بچے ہیں وہ قرآن سے ناخواندہ ہیں. یہ پیسہ اس پر لگاؤ، یہ پیسہ اس پر لگاؤ. اپنے اماموں کی عزت کرو، اپنے اماموں کی توقیر کرو، اپنی مسجدوں میں اچھے امام رکھو، اپنے اماموں کو بلند مرتبہ دو، اپنے اماموں سے کام لے لو. ان کو کہو تمہاری ضرورتیں ہم پوری کریں گے اور ہمارے بچوں کی ضرورتیں تم پوری کرو. یہ بھی کیا عجیب بات ہے، قرآن پاک سے اتنی دوری ہو رہی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تو اللہ کی جانب سے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ پیغمبر جو اللہ نے ان پڑھوں میں مبعوث کیے. یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام ان کا بتلایا کہ وہ قرآن پاک پڑھ کر بتلائیں گے کس طرح قرآن پاک پڑھنا چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، وہ معانی سمجھائیں. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے، اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے. وَالْحِكْمَةَ، اور وہ یہ بھی بتلائیں گے کہ اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد اللہ اس طرح کا عمل چاہتا ہے. خود پیغمبر عمل کر کے دکھلائیں گے، اسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ بھی پیغمبر کا چوتھا کام ہے، وہ قلوب کو پاک اور صاف کرتے ہیں، تمام رذائل کو باہر نکال دیتے ہیں. پھر پاکیزہ مزاج بنتا ہے، پھر پاکیزہ مزاج بنتا ہے. کیسا مزاج بنتا ہے؟ ایک واقعے سے سمجھ لیجیے. 2 صحابہ نے آپس میں سودا کیا، 2 صحابہ نے آپس میں سودا کیا. ایک کو مکان کے لیے زمین ضرورت تھی اور دوسرے کو پیسے ضرورت تھی.
ایکس اس پرم ضرورت بیکس اس پون ضرورت. سودا ہو گیا، انہوں نے پیسے دیے، اس نے زمین کی نشاندہی کر کے زمین حوالے کر دی، اب یہ زمین تمہاری ہے. جس صحابی نے زمین خریدی اس نے کام لگایا بنیاد رکھنے کے لیے، بیڈ رکھنے کے لیے. ادھر کھدائی ہو رہی ہے، ادھر کدال لگی، ادھر مٹکے کی آواز ہوئی، ادھر دیکھا مزدور نے ان کو آواز دی مالک کو، یہاں سے ایک نوٹ مٹکا نکل آیا ہے. مالک زمین فوراً آیا، دیکھا کہ اس میں ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے. کہا میرے کندھے پر رکھو، تم دونوں میرے ساتھ چلو. اس شخص کے پاس چلے گی جس سے زمین خریدی تھی، جس سے زمین خریدی تھی. اپنے معاشرے کو دیکھیے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، وہ کہاں تھے. اس آدمی کے پاس چلے گئے، اس سے کہا میں نے تم سے زمین خریدی تھی، ہیرے اور جواہرات نہیں خریدے تھے. یہ تمہاری زمین سے مٹکا نکل آیا ہے، اس میں ہیرے اور جواہرات بھرے ہوئے ہیں، میں نے یہ نہیں خریدا ہے، میں نے زمین خریدی ہے، یہ تم لے لو. اس کا جواب بھی سنیے. انہوں نے فرمایا اگر یہ میرے مقدر میں ہوتا تو پہلے مل جاتا، اب تو میں زمین فروخت کر چکا ہوں، جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی ہے، جو کچھ ہے وہ تمہارا ہی ہے. میری جان چھوڑو، میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری قسمت میں ہوتا پہلے ہی مل جاتا. اب زمین بھی تمہاری، مٹکا بھی تمہارا. ادھر سے مسجد نبی سے ظہر کی اذان ہو گئی، دونوں مسجد نبی کی طرف چلے. اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے تو اس بھائی نے جس کی زمین سے مٹکا نکلا اللہ کے رسول کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا. اللہ کے رسول، میں نے اپنے بھائی سے زمین خریدی تھی، اس میں یہ مٹکا نکل آیا ہیرے جواہرات کا، آپ کس سے واپس کرنا چاہتا ہوں، یہ لینے کے لیے تیار نہیں. حضور نے ان سے پوچھا کیا عذر ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول میرے مقدر میں ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو پہلے ہی زمین میرے پاس مدتوں تک رہی ہے، یہ تو میں نے اپنے بھائی کو دے دی ہے، اسی کا حصہ ہے. یہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی پیشانی کو پڑھا کہ نیک صفت ہیں. پوچھا تمہارے گھر میں کیا اولاد ہے؟ کہ لڑکی ہے. تمہارے گھر میں کیا اولاد ہے؟ کہ لڑکا ہے. کہ جاؤ پوچھ کر آؤ، اگر ہم رشتہ کر دیں، اگر ہم رشتہ کر دیں. دونوں کے تو اثر پر پھر حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، میری بچی بھی راضی ہے، کہ میرا بچہ بھی راضی ہے. حضور نے فرمایا لاؤ نکاح پڑھا دیتے ہیں اور ان دونوں کو یہ مال دے دیتے ہیں. یہ صحابہ تھے، یہ تھے وہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا، پڑھا اور لیا. تو رمضان ایک عظیم ترین مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ اسی نزول قرآن میں لیلۃ القدر ہے. اسی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف ہے. اعتکاف جو 20 رمضان کی شام سے شروع ہوتا ہے، اعتکاف ہر بستی والوں کے لیے فرض کفایہ ہے. آدمی کو اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایک آدمی بیٹھے، کوشش کرنی چاہیے کئی لوگ اعتکاف میں بیٹھے. اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے در پر اپنے آپ کو ڈال دینا ہے. اللہ کے در پر اپنے آپ کو ڈال دینا ہے. ایک دن کے اعتکاف کے بارے میں فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے، اللہ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا 3 مسافتوں پر دور کر دیتے ہیں، یعنی 1500 میل دور کر دیتے ہیں، اتنا دور کر دیتے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسے معتکف اللہ کے گھر میں رہتا ہے تو بالکل بے گناہ نکلتا ہے. اعتکاف کی اس کوٹھڑی سے یعنی مسجد سے بے گناہ نکلتا ہے، خطائیں معاف ہو چکی ہوتی ہیں. لیکن آج اعتکاف بھی ماڈرن بن گیا ہے. اعتکاف کا مطلب تھا کہ یکسوئی مسجد میں پردہ لگایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ یکسوئی حاصل رہے. اب عجیب بات ہے، معتکف اعتکاف کر رہا ہے، موبائل ساتھ لا رہا ہے، آن لائن اعتکاف ہو رہا ہے، آن لائن اعتکاف ہو رہا ہے. یہ بھی کوئی اعتکاف ہے؟ ایک آدمی اعتکاف بھی کر رہا ہے اور موبائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسے کہیے یہ خیال ہے تمہارا، یہ خیال ہے تمہارا. تم کہاں کٹ کر آئے دنیا سے؟ تم تو دنیا سے جڑے ہوئے ہو.
تمہارا کنیکشن تو دنیا سے جڑا ہوا ہے، پھر اس کپڑے کے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اوپن ہو، تم تو آن لائن ہو، جب چاہتے ہو جس سے چاہتے ہو مل لیتے ہو۔ صاحب اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں، مال کا آرڈر بھی بھیج رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ادھر سے دوسری چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف یکسوئی ہے۔ ہاں گھر کا کوئی ذمہ دار ہے، موبائل چھوٹا رکھ لیا، کبھی ضرورت پڑ گئی، یہ بھی کوئی اعتکاف ہے۔ ادھر ویڈیو بھی چل رہا ہے، اعتکاف بھی ہو رہا ہے۔ یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ معتکف جو بیٹھے اعتکاف میں بیٹھے، اسے پہلے سوچ لینا چاہیے میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ میرے میزبان ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کے گھر میں بیٹھتے وقت پوری قدر کرنی چاہیے۔ جب میں اللہ کے در پر آ ہی گیا ہوں، یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے مجھے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ بھی گئی تو کسی سے لے کر فون کر لے۔ لیکن اتنے بڑے موبائل لے کر آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور پھر تاک راتوں میں اسلامی ویڈیو سن رہا ہے۔ جی رات گزار رہا ہوں، رات جاگنا ہے نا جی، تو رات گزار رہا ہوں، اس سے بہتر ہے سو جانا۔ دوسری چیز، معتکف کے لیے پھر پیسے جمع ہوتے ہیں، اور یہ بھی عجیب عجیب اطلاعات ہیں۔ پیسے جمع ہوئے امام کے لیے، آدھے امام کو دیے، آدھے معتکف کو دے دیے۔ یہ کیا خیانت ہے؟ یہ بھی خیانت ہے۔ جس نام پر جمع ہوئے اسی کو دے دو، امام کے لیے جمع ہوئے اسی کو دو۔ اعتکاف والا تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آ کر بیٹھتا ہے۔ جوان بیٹھے، صحت مند بیٹھے، وہ بیٹھے جو تاک راتوں میں جاگ سکتا ہو، اللہ سے مانگ سکتا ہو، اللہ سے لے سکتا ہو۔ معتکف پوری بستی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو حساس ہو، جس سے فکر ہو، اور پھر اعتکاف میں رہ کر آدمیوں کو لایانی گفتگو سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اعتکاف کریں گے تو ہمارا اعتکاف مکمل ہوگا، اور لیلۃ القدر کا جو حصول ہے، اعتکاف کا مقصد ہی ہے لیلۃ القدر کا حصول، کہ لیلۃ القدر کو پا لے آدمی۔ اس لیے تاک راتوں میں معتکف کو جاگ لینا چاہیے۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے کہ تاک راتوں میں معتکف نہ سوئے، بلکہ کوشش کرے جتنا اس کی صحت اجازت دے اتنا جا کر عبادت کرے۔ یہ بھی نہیں کہ معتکف بالکل نہ سوئے، معتکف اپنی صحت کا خیال رکھے، آرام بھی کرے، لیکن کھانے پینے میں احتیاط کرے، اور باقی دنیاوی گفتگو میں احتیاط کرے۔ لایانی کاموں سے تو بالکل بچے، موبائل سے تو بالکل کنارہ کش ہو کر اعتکاف کرے۔ اس طرح ان مقامات پر ہی اعتکاف کرنا مناسب رہتا ہے جہاں تعلیم و تربیت کا بھی سلسلہ ہو، تاکہ آدمی اعتکاف کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت سے بھی فیض یاب ہو چکے۔ اللہ پاک سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کا یہ تیسرا جمعہ ہے، اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار ایک نوجوان مسجد نبوی میں حاضر ہوا، دروازے پر کہا، کھڑے ہو کر عین دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ نوجوان پر مایوسی طاری ہے، صحابہ کو اشارہ فرمایا، آنے والے کو جگہ دے دو۔ صحابہ نے اس نوجوان کو جگہ دے دی۔ یہ بالکل مسجد نبوی کے وسط دروازے سے بالکل اللہ کے رسول کے سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ عرض کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں خراب ہو گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرے گناہوں نے، میرے نفس نے مجھے پامال کر دیا ہے، بس میں برباد ہو چکا ہوں، میرے نفس نے مجھے خراب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر گفتگو کرو۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گناہ زمین کے ریت کے دانوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے اقرار کیا، اللہ کے رسول زمین کے ریت کے دانے کم ہیں، میرے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا درخت کے پتوں سے بھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اس پر مایوسی کے آثار بہت زیادہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تمہارے گناہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول تارے تو کوئی نہ کوئی گن سکتا ہے، ساری مخلوق بیٹھ جائے تو گنے جا سکتے ہیں، میرے گناہوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ کے مایوسی کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا
کیا تمہارے گناہ اللہ کے رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں، رحمت اس کی بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، الہ العالمین، آپ کے مقدس اور پاکیزہ گھر میں ہم سب قصوروار جمع ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو کون سا عضو ہے جو گناہ میں شریک نہیں ہوا، جس سے گناہ نہ ہوئے؟ مولا کہ ہماری آنکھوں نے بے شمار مرتبہ خطائیں کی، ہمارے کانوں نے بے شمار مرتبہ خطائیں کی، ہماری زبان نے بے شمار مرتبہ خطائیں کی۔ کہ اللہ آپ نعمتیں دیتے رہے اور ہم نادان بغاوت کرتے رہے۔ لیکن یہ سارے قصور جب یاد آتے ہیں تو نا امیدی کی ایک فضا بنتی ہے، لیکن پھر آپ کی رحمت پر نظر پڑتی ہے، امید بنتی ہے۔ آج اس مقدس موقع پر آپ کے بے شمار بندے، مجھ سمیت قصوروار بندے یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ مولا آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت اس سمندر کی طرح ڈھانٹے مارتی ہے۔ آپ کی غفاری اور ستاری کی چادر سارے عالم پر محیط ہے۔ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، ہم کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ ہمارے بچپن کی خطاؤں کو بھی معاف فرما، جوانی کے قصوروں کو بھی معاف فرما، دنوں کی غلطیوں کو بھی معاف فرما، راتوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اس عمر کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا قلب، ہمارے قلوب یا اللہ گناہوں کی وجہ سے سخت بھی ہیں، گندے بھی ہیں، ناصاف بھی ہیں اور داغ والے بھی ہیں۔ یا اللہ آج دھو دے، یا اللہ آج ان کو دھو دے، اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دے، پورے مجمع پر نگاہ کی رحمت کی نگاہ ڈال دے، آغوش رحمت میں لے لے، مغفرت کی چادر ڈال دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی فائلوں کو منگا لے، عفو کا قلم چلا دے، ایک ہی قلم سے ہم کو معاف فرما دے، ایک ہی قلم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ مجمع ایسے لوگوں کا بھی ہے جو بہت معمر ہیں، جن کی داڑھیوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، محتاط نوجوانوں کا بھی ہے، علماء اور حفاظ کا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں۔ کہ اللہ تیرے بہت سے بندے ایسے ہیں جو رمضان صحیح معنوں میں گزارتے رہے ہیں۔ یا اللہ کسی کی تو لاج رکھ لے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بے شمار وہ نوجوان ہیں جو پڑھ لکھ کر بے روزگار ہیں، حلال روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما دے۔ بے شمار وہ نوجوان ہیں جو انٹرویو پر انٹرویو دیتے چلے آ رہے ہیں لیکن کامیابی سے ہمکنار نہیں ہے، ان کے مقدر میں کامیابی لکھ دے۔ بہت سے وہ نوجوان ہیں جن کی شادیاں تو ہو چکی ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد عطا فرما دیجیے۔ بہت سے والدین وہ ہیں جو اپنے بچے اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اس مسئلے کو بھی حل فرما دیجیے۔ اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو ڈاکٹروں اور اسپتالوں میں جا کر تنگ آ چکے ہیں، مولا آپ قادر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں۔ یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ رمضان کا بڑا حصہ گزر گیا ہے، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان میں خیر سے محروم رہا وہ برباد ہو گیا، اس بربادی سے ہم کو بچا لے۔ آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا رغیم انف، اس کی ناک خاک آلودہ ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا کس کی؟ حضور نے فرمایا جس کو رمضان ملا
اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ایسا نہ ہو رمضان گزر جائے اور ہم یوں ہی رہ جائیں، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ کہ اللہ ہمارے گھروں کے جو گزر چکے ہیں، ہم میں بہت سو کے والدین ہیں، احباب و اقارب ہیں، ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ کہ اللہ جو حیات ہے زندگیوں میں برکت فرما۔ مولا کریم آپ نے زندگی دی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مولا کریم بندگی کا سلیقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ کی انتہائی مقدس کتاب، آپ کا کلام اللہ، مولا کریم اس کو عام فرما دے۔ ہمارے گھروں کے بچے کے سینے اس سے معمور فرما دے، ہمارے گھروں کی بچیوں کے سینے اس سے معمور فرما دے۔ ہماری بستیوں میں مکاتب قرآنیہ کی فضا چلا دے۔ یا اللہ جو مکاتب قرآنیہ سے دوری ہے، اس دوری کو ختم فرما دے۔ مولا کریم رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ شاہ ہمدان کی محنتیں رہی ہیں اس خطے پر، یا اللہ شاہ ہمدان کی قربانیاں رہی ہیں، ان قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ اسلام کی بہار دکھا، اسلام کی بہار دکھا۔ مولا کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، جس بھائی کے جو جائز حاجت ہو اسے پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لکھ کر لاؤ کس مدرسے شادی پورا ایک مدرسے سے آئے باہر چندہ کریں گے، سب حضرات تعاون فرمائیں۔ 12 اپریل بروز بدوار 9 بجے سے 3 بجے تک مرکزی جامع مسجد کپارہ میں حاجی صاحبان کی تربیت ہوگی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اس سال حج بیت اللہ کے سعادت نصیب فرمانے جو فرمائی ہے، ان تمام سے گزارش ہے کہ اس تربیت میں شریک ہوں۔ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے اطلاع، باقی دعاؤں کے لیے وہ کریں گے۔